أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے موسیقی۔ آج کی گفتگو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا موسیقی روح کی غذا ہے؟ کیا موسیقی حلال ہے یا حرام؟ اور اگر ہم اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے اس سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں؟ موسیقی سے مراد آلات موسیقی کے ساتھ آواز کو سر لگا کر گانا ہے، جبکہ دین اسلام نے آلات موسیقی کی آواز کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں یہ بھی شامل ہے کہ میوزک ہماری خلیات اور جذبات میں ارتعاش پیدا کرتا ہے اور یہ ہماری دماغی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے، ہماری یادداشت کو کمزور کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ ثابت کریں کیسے موسیقی روح کی غذا ہے؟ دراصل موسیقی روح کی غذا نہیں بلکہ نفس کی غذا ہے۔ انسانی وجود دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور جسم۔ جسم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے مٹی کے ذریعے ہی اس کی غذا کا بندوبست فرمایا ہے، لیکن روح آسمان سے اتری ہے اور اس کی غذا بھی آپ کو زمین سے نہیں مل سکتی۔ اس کی غذا کو بھی رب العالمین نے آسمان سے ہی نازل کیا ہے۔ جی، روح کی غذا موسیقی نہیں بلکہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے۔ تو کیا ہم جو روح کی غذا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم اپنی ظاہری خوبصورتی پر تو توجہ دیتے ہیں، ہم جسم کی بھوک تو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نفس کی بھوک مٹانے کی تو جدوجہد کرتے ہیں، لیکن روح کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس رشتے ہیں، ناطے ہیں، عزت ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری روح بھوکی ہے اور اس کی غذا صرف اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسے نقصان پہنچاتا ہے اور نہ کوئی ایسا کام کرے جس سے نہ کوئی فائدہ ہو اسے۔ انسان ہر کام یہ سوچ کر کرتا ہے کہ اس میں اسے کتنا فائدہ ہے اور کتنا نقصان ہے، لیکن حیرت کی بات ہے انسان نے موسیقی جیسے ملعون کام کو اپنی زندگی کا کتنا اہم حصہ بنایا ہوا ہے، جو اسے جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دینے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہماری کوئی خوشی، کوئی پارٹی، کوئی فنکشن بنا میوزک کے تو سیلیبریٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا آپ رب کی رضا کے لیے اس ناپسندیدہ کام کو چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے، ہمیں اس کی عادت ہے، تو کیا آپ رب العالمین کے لیے اس مشکل کام کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کر سکتے؟ وہ رب جس نے آپ کو عزت دی، جس نے آپ کو رزق دیا، غرض یہ کہ جو سانس آپ لے رہے ہیں اس کا بھی مالک وہی رب ہے۔ اس نے اگر آپ کو صحت مند زندگی دی ہے تو یہ اس کی نعمت ہے، تو کیا اس رب کے لیے ہم کوشش نہیں کر سکتے؟ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کی محبت سب سے افضل ہے، کیا ایسے رب کے لیے ہم قربانیاں نہیں دے سکتے؟ آپ قدم تو اٹھائیں، رب آپ کو تھام لے گا۔ آپ کوشش تو کریں، آپ قدم اٹھائیں گے تو آپ رب کو اپنے پاس پائیں گے، اور پھر جس کے ساتھ رب کی ذات ہو اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اگر موسیقی روح کی غذا نہیں ہے تو اس میں اٹریکشن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اب سوال یہ ہے، اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ آپ کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الملک میں ارشاد ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا آپ نے یوں کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور آپ آزمائے نہیں جائیں گے؟ آزمائش تو اٹل ہے۔ اب اگر آپ کے دل میں گناہ کے لیے پہلے سے ہی بے رغبتی ڈال دی جاتی تو پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ آزمائش تو یہی ہے نا
کہ آپ رغبت کے باوجود وہ کام نہ کریں جو رب کو پسند نہیں، اور یہی تو بندگی ہے۔ آپ اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر رب کی رضا کو سامنے رکھیں، تبھی تو آپ رحمان کے بندوں میں شامل ہوں گے۔ دنیا کی ہر چیز میں دو پہلو ہیں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ آپ اس موبائل فون کو دیکھ لیں، اس میں بھی دونوں پہلو ہیں۔ چاہے تو آپ اسے اچھائی کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اچھائی کو پھیلا سکتے ہیں، اور چاہے بے حیائی کو پروموٹ کریں اور بے حیائی کو دیکھیں۔ آپ چاہیں تو اس کے ذریعے قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، اور چاہے تو میوزک، چاہے تو آپ غلط راستہ اختیار کر کے شیطان کے بندے بن سکتے ہیں، اور چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر کے رحمان کے بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ نے انسان کے اندر بھی اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سوچیں ذرا، اندھیری قبر میں جب سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تب کون ہوگا رب کے سوا آپ کی مدد کرنے والا؟ لیکن اس وقت کس منہ سے رب سے مدد مانگیں گے؟ کیا کہیں گے کہ تیری دی گئی زندگی تیری ہی نافرمانیوں میں ضائع کر دی اور ساری زندگی تجھ ہی سے بھاگتے رہے؟ لیکن موت نے پھر بھی تیرے ہی سامنے لا کھڑا کیا۔ کیا عذر پیش کریں گے آپ؟ کیا کہیں گے رب سے کہ عادت ہو گئی تھی گناہوں کی، اس لیے کرتے چلے گے؟ کیا یہ عذر بچا لے گا آپ کو؟ پھر کیوں نہ زندگی میں ہی رب کی طرف رجوع کر کے اسے منا لیا جائے، تاکہ موت کے بعد سخت ترین حالات میں اسے مدد مانگ سکے۔ ابھی بھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، سانس کی یہ ڈوری ٹوٹ گئی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ خدارا اسے ٹوٹنے سے پہلے رب کو منا لو، اس سے بڑھ کر کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ منا لو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ زندگی کی عادات اور مسائل زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن توبہ کے بغیر مر گئے تو نامہ اعمال کا رجسٹر سیاہ ہی رہ جائے گا۔ توبہ کے آنسو سے موت سے پہلے اس سیاہی کو ختم کر لو، ورنہ یہ سیاہی موت کے بعد تمہارا احاطہ کر لے گی اور تمہیں جہنم تک پہنچا دے گی۔ رب کی محبت کی ناقدری نہ کرو، وقت ہے ابھی، اسے منا لو۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی سچی محبت اور دین کی سچی استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔